السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوں گی۔ ناظرین کرام، وظیفے کے آغاز سے پہلے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں وفات پائی؟ اس کا جواب آپ نے ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ ہمارے جو ناظرین کرام اس بات کا جواب دیں گے، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور مقصد میں پورا کرنے کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اسلامک ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہر مقصد کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ آپ اس وظیفے کو کسی مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، یا مجھے فلاں چیز مل جائے، یا میرے رزق میں، میرے دولت میں اضافہ ہو جائے، یا فلاں شخص سے میری بات ہو جائے، یا فلاں شخص سے میری پسند کی شادی ہو جائے، مجھے آج ماں باپ کی طرف سے یہ چیز ملے۔ ناظرین کرام، آپ کسی مقصد کے لیے بھی، کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے مقصد کو پورا کروا کے ہی رہتی ہے، آپ کی مشکل کو دور کروا کر ہی رہتا ہے یہ وظیفہ۔ ناظرین کرام، آپ نے صرف اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جو اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے، آپ نے اپنے پاس ایک ڈائری اور پینسل رکھنی ہے، اس میں آپ نے اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق لکھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، لکھا ہوا ہمیشہ پاس رہتا ہے اور آپ اس کو کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناظرین کرام ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفے کا طریقہ کار۔ ناظرین کرام، اس کا جو وقت ہے وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مدت اس کی ناظرین کرام 7 دن ہے۔ احتیاط آپ نے اس کی یہ کرنی ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ کے پاس خاموشی ہونی چاہیے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہونا چاہیے یا آپ کی جو بھی پریشانی ہو وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مشتمل ہے۔ یہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آپ نے اس آیت کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ اس کا وظیفہ کریں گے ایک جگہ بیٹھ کر، تو آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ اول بھی آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور آخر میں بھی آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ جائے نماز بچھا کر آپ نے مصلے کے اوپر بیٹھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام، 7 دن کے اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتی ہوں کہ ناظرین کرام، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تو اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہمیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے میں بہت زیادہ طاقت ہے، صرف آپ کی یقین کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے جو بھی ناظرین کرام اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔